السلام علیکم۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید، بلکہ پرانے پاکستان میں آپ کو خوش آمدید۔ سیاسی بساط پلٹ چکی ہے۔ عمران خان صاحب اب وزیر اعظم نہیں ہیں اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب اب کل ہونا ہے۔ ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب ملک کے نئے وزیر اعظم شاید منتخب ہو جائیں۔ ان کا مقابلہ شاہ محمود قریشی صاحب کریں گے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر۔ اور ایک طرف تو پی ٹی آئی مقابلہ کرے گی، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے یہ بھی اپنی اظہار کیا اس بات کا کہ وہ نئی حکومت کو جو اپوزیشن جو پہلے اپوزیشن تھی اب ظاہر سی بات ہے وہ اقتدار میں آ جائیں گے، تو اس حکومت کو وہ نہیں مانیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنے گی یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی حکومت ہے اور یہ ناجائز حکومت ہوگی، یہ امپورٹڈ حکومت ہوگی، تو اس کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ایک مسئلہ جو پاکستان کے لیے بدستور موجود رہا ہے اور ایک طویل عرصے سے موجود ہے کہ سیاسی عدم استحکام، تو سیاسی عدم استحکام لگتا ہے کہ وہ ختم ہونے والا نہیں ہے فی الفور، اور جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معیشت اور دیگر معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے حل ہوں گے۔ تو جو نئی حکومت بنے گی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیونکہ دو رائے ہوتی رہی ہیں، سامنے آتی رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نئی حکومت جب آئے گی تو وہ الیکشن ترامیم کرے گی، الیکشن قانون میں تبدیلیاں کرے گی اور نئے الیکشن کال کر دے گی، لیکن اب یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ اگر ایسا ہوگا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے اور یہ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوگا، اس پر ضرور بات کریں گے۔ لیکن اس وقت کیا ہے شہباز شریف صاحب کے ذہن میں؟ کل انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، ذرا ایک بار سنیں کہ وہ کیا اب رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، کس طرح سے وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، ہم بے جا لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا۔ قانون اپنا راستہ لے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جو اپوزیشن اتحاد ہے جو اب کل سے حکومت میں تبدیل ہو چکا ہوگا، اس کے اوپر بدترین کرپشن کے کیسز ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود ضمانت پر ہیں، ان کے خاندان کے دیگر افراد، ان کے بڑے بھائی، سب پر بدترین کرپشن کے کیسز ہیں، اور ان کے خود اپنے اتحادی اس کا بار بار اظہار کرتے رہیں کہ کیا کرپشن ہوتی رہی اور کیسی کرپشن ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بھی کرپشن کے بدترین کیسز موجود ہیں، اور اب دونوں اتحاد میں ہوں گے تو قانون اپنا راستہ کیسے لے گا، یہ ایک اہم سوال ہوگا، اور یہی وہ سوال ہوگا جسے عمران خان اور ان کی جماعت عوام میں لے کے جائے گی۔ اس وقت بھی ملک کے طول و عرض میں مختلف جگہوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی قیادت نے انہوں نے جو اعلان کیا تھا تو ان کی قیادت باہر نکلی ہوئی ہے، مختلف شہروں میں اس وقت تقاریر ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کیا الیکشن وقت پر ہو بھی جائیں گے؟ اگر یہ حکومت بنتی ہے، نئے وزیر اعظم آتے ہیں، کچھ ترامیم کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں اور الیکشن میں جاتے ہیں، تو کیا الیکشن ہو بھی پائیں گے؟ کیونکہ جب سپریم کورٹ میں سابق ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا، سماعت ہو رہی تھی، اس دوران الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم فوری طور پر یعنی 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتے۔ تو یہ الیکشن کیوں نہیں کرا سکتے، وہ کیا وجہ ہے، اس پر بڑی باتیں ہوئیں اور عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو اس بات کو بھی آج ہم دیکھیں گے کہ آخر اگر الیکشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو الیکشن کب ہو سکتے ہیں۔ مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراؤں، جمشید اقبال چیمہ صاحب رہنمائے تحریک انصاف کے، علی گوہر بلوچ صاحب رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، اور راجہ محسن اعجاز صاحب موجود ہیں ہمارے نمائندے۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے راجہ صاحب آپ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے عدالت میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ وہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتے، حالانکہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، 90 دن میں کبھی بھی اگر ان کو کہا جاتا ہے الیکشن کرانے کا تو وہ الیکشن کرا دیں۔ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن گیا ہے۔ کیا اصل میں حقیقت کیا ہے، کیوں الیکشن کمیشن نے معذرت ظاہر کی فوری الیکشن کرانے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے معذرت نہیں کی الیکشن کروانے سے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور ہر وقت الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔
जिस दिन स्पीकर रूलिंग असखुद नोटिस केस का फैसला आ रहा था, तो फैसले से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अपने जो कानूनी टीम है डीजी लॉ के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें रोस्ट्रम पर बुलाया गया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो सबसे पहली बात की गई, जब उनसे इस्तफसार किया गया कि क्या आप इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हर वक्त इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हैं। ताहम कुछ कानूनी और जो आइनी मामलात हैं वो उन्होंने अदालत के सामने रखे कि आइन के मुताबिक जो नया सेंसस है उसके तहत उन्हें नई हल्का बंदियाँ करनी होंगी, और इन हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम अगर स्टेट ऑफ द आर्ट की जाती हैं तो कम अज़ कम 4 माह का अरसा दरकार होगा। 4 माह का अरसा डिलिमिटेशन के लिए और 3 माह का जो दीगर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए, तो इसलिए कुल 7 माह का अरसा दरकार होगा। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा वाज़े तौर पर अदालत को ये भी बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने कितना हुकूमत को लिखा, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसको। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी, ये 2020 से मामला चल रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से अपने दस्तखतों के साथ एक ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म को, जिस पर उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई गई। इसके साथ साथ कुल 16 खतूत लिखे गए, जिसमें स्टैटिस्टिक ब्यूरो, वजारत पार्लिमानी उमूर, वजारत कानून और दीगर जो मुतल्लिका इदारे थे, उन्हें ये बार बार कहा जाता रहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो ना मरदम शुमारी कर सकता है, ना अपने तौर पर मरदम शुमारी के जो नताइज हैं उन्हें उनका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लिहाजा ये हुकूमत का काम है। और इलेक्शन कमीशन भी क्योंकि उसकी ये आइनी जिम्मेदारी है और वो हुकूमत की तरफ देख रहा है, जो ही हुकूमत की जानिब से नोटिफाई किया जाएगा मरदमशुमारी को। क्या मैं ये समझूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर हमें इलेक्शन कराने तो हल्का बंदियां करानी होंगी इसके बगैर, और अगर फौरी इलेक्शन कराने तो बगैर हल्का बंदियों के इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन भी नए सेंसस पर नहीं हुए थे, पुराने सेंसस पर हुए थे। तो फिर इस तरह से फैसला करना होगा अगर फौरी इलेक्शन कराने हो तो। जी बिल्कुल, यही कहा गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन हुकाम का भी यही कहना था। इन पिछले दिनों में जब भी हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि वो हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कानूनी और आइनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है कि जी हम इलेक्शन करवा रहे हैं, कोई भी शख्स किसी कोर्ट में चला जाएगा और वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर देगा, क्योंकि आईनी उसमें एक खामी तो मौजूद होगी, तो वो इलेक्शन चैलेंज हो सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उस दिन भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि अगर कोर्ट कह देती है कि आप इसके बावजूद इलेक्शन करवा दें, तो इलेक्शन कमीशन तो तैयार था उस दिन भी कि हम इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन क्योंकि ये कानूनी मसाइल हैं, ये आईनी मामलात हैं, और तफसीलन बताया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि 16 मुख्तलिफ औकात में खतूत लिखे गए ये पिछले 2-2.5 सालों में। इलेक्शन कमीशन बार बार लिखता रहा कि ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसके ऊपर आप अपना जो भी सेंसस का ये कदगन है कि नई हल्का बंदियां होनी है, और खास तौर पर जो फाटा वगैरह के इलाके हैं, इसके ऊपर एक और बड़ा अहम मामला भी है केपी में। जी बताएं। जी बिल्कुल, यही जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक जो फाटा का इंजमाम हुआ है, उसके बाद जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं वो 272 से कम होकर 266 हो गई हैं। तो उसकी वजह से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को इश्यूज़ हैं, क्योंकि अगर नया और नई हल्का बंदी के लिए नया सेंसस ज़रूरी है, तो इलेक्शन कमीशन ये इन तमाम उमूर पर बार बार लिखता रहा हुकूमत को कि आप हमें तफसीलन इस सिलसिले में बताएं भी और नोटिफाई करें। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने वजाहत से बता दिया, और ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर फौरी इलेक्शन कराने हो तो फिर सियासी क़यादत को बैठना पड़ता है और कुछ फैसले करने होते हैं, कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार करना होता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पुराने ही निज़ाम के तहत इलेक्शन हो सकें, लेकिन अगर नए सेटअप में जाकर इलेक्शन कराना है तो उसके लिए कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन को 7 माह चाहिए। तो इलेक्शन फ़ौरन तो नहीं हो रहे, क्योंकि इस हुकूमत की मुद्दत भी अब कितनी है, असेंबलियों की मुद्दत भी कितनी है, 3 साल 7 माह की हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करके गई है इमरान खान साहब की। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, ठीक, बल्कि अली गौहर बलोच साहब, ये आप फरमाइए कि आपकी जो नई हुकूमत होगी, मुमकिन तौर पर तो ये समझा जा रहा है कि अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ साहब, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो इनका मैंडेट क्या होगा, क्या फ़ैसला हुआ है? आप लोग असेंबलियों की मुद्दत पूरी करवाएंगे या ज़रूरी कानून साजी करने के बाद फ़ौरन इलेक्शन में जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں سب سے پہلے تو جو ابھی آپ اپنے نمائندہ سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بڑا اس پر ڈیٹیل روشنی ڈالی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سلیکٹڈ حکومت کو کتنے زیادہ خطوط لکھے اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ انہوں نے پوری نہ کی اور ان پر توجہ نہ کی. چونکہ بالکل ڈے ون سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک دھاندلی کی پیداوار تھی اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی مطلب ہے کہ امپائر نیوٹرل ہوا ہے تو یہ حکومت اصل میں تو اپنے وزن کے ساتھ ہی گر گئی. جب آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, جب آپ کے پاس عوام کی نمائندگی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے اتحادیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کے مطالبات کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. عمران احمد نیازی صاحب کو چونکہ یہ حکومت جو تھی وہ بنی بنائی پلیٹ میں رکھ کے دی گئی تھی, لہذا نہ انہوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کے اوپر جو ہے وہ خاص دھیان دیا اور نہ ہی اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلے, اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہر دفعہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہی تمام مسئلے حل ہو جائیں. ہاں ایک کام پر انہوں نے ضرور فوکس کیا اور وہ یہ تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کیا جائے, ان کے اوپر کیسز بنایا جائے, اور اسی توجہ کے ساتھ انہوں نے دل کھول کر اپنے علی صاحب اس پر تو میں آتا ہوں نا, آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے, اس حکومت کا مینڈیٹ کیا ہے, اس حکومت کا مینڈیٹ کیا ہے؟ یہ حکومت ایک تحریک عدم اعتماد کے بعد وجود میں آ رہی ہے, الیکشن میں جائیں گے, نیا مینڈیٹ لے کر آئیں گے یا باقی اسمبلیوں کی جو مدت ہے وہ پوری کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب بنتی ہے تو وہ پورے ٹینیور کے لیے بنتی ہے, جو بھی اس کا باقی ٹینیور ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارے ملک کو چیلنجز ہیں. یہ اس بات کا فیصلہ تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے اتحادیوں سے جو ہے وہ گفتگو کر کے اور بات کر کے, جس طرح سے بھی اکثریت رائے کا مشورہ ہوا, اگر انہوں نے مشورہ دیا کہ دوبارہ الیکشنز میں جایا جائے تو جس طرح سے انہوں نے اسمبلی کے اندر معاملات کو بلڈوز کیا اور ملک میں سیاہ قانون سازیاں جو ہیں وہ اکثریت رائے سے نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کے اوپر اور اسمبلی کے پارلیمان کے اوپر ہمیشہ مسلط کی, اپنے اسپیکر کو انہوں نے اسپیکر کے عہدے کو ایک کٹ پتلی عہدہ بنا کے رکھ دیا, جس طرح سے کہ یہ خود کٹ پتلی تھے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ پاکستان میں وہ ریفارمز, الیکشن ریفارمز اکثریت رائے کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ کریں گے جس کے ذریعے آنے والے الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں. اور اس کا جواب نہیں ہے نا ابھی علی صاحب, اس کا جواب نہیں ہے کہ الیکشن ریفارمز کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے, جواب ہے آپ کی تمام لیڈرشپ, چاہے وہ مریم بی بی ہوں, چاہے وہ خاقان, میں سوال کر رہا ہوں سر, میں سوال کر رہا ہوں خاقان عباسی صاحب ہوں, آپ کے احسن اقبال صاحب ہوں, تمام لیڈرشپ یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں فوری الیکشن پہ جانا چاہیے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی, یہ فیصلہ کریں گے آپ لوگ؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو جتنی بھی اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے ان کی مشاورت کے بعد ذاتی طور پر ہماری پارٹی میں اور ہماری لیڈرشپ میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہمیں جلد الیکشنز میں جانا چاہیے, اور ان سے مشاورت کے بعد, ان ریفارمز کے بعد کافی اس چیز کے چانسز ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف چلے جائیں کسی موڑ کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے کہ ابھی آپ کے نمائندہ نے بھی بتایا کہ جو فاٹا کا انضمام ہوا تھا اس میں بھی حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ووٹ چرانے کے لیے بڑے پیمانے میں عجلت میں حلقہ بندیاں کی گئی, ان کا اصل مقصد جو تھا وہ نون لیگ کی حلقہ بندیاں خراب کرنا تھا, لیکن یہ تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا, پھر بھی آج بھی نیشنل اسمبلی میں جو بڑی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہی ہے, اور ہمارے 84 جو ہے وہ اراکین ہیں اس وقت بھی, ان کی دھاندلی کے باوجود لگ یہی رہا ہے علی صاحب کہ لگ یہی رہا ہے کہ ایک سال سے پہلے تو الیکشن کا پورا کیا جائے گا, بہت مشکل ہے. 7 مہینے تو چاہیے صرف الیکشن کمیشن کو اپنی تیاری کرنے کے لیے. شرمیلا آپ کے یہاں کیا سوچ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہتی رہی ہے کہ نئے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ اسمبلیوں اپنی مدت پوری کریں؟ جی شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم جس نے قوم کا وہ حال کیا جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا, وہ ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اپنے گھر کو واپس کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے شو میں بیٹھ کے ہم نے کئی بار یہ بات دہرائی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے یہی تجویز رکھی گئی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں, اور یہ 2 سال قبل میں بات کر رہی ہوں اس کی,
اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ جی استعفے دیں اسمبلیوں سے اور لانگ مارچ پہ جائیں تو اس کی ہم نے مخالفت کی تھی اور اس پہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے. ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم تمام آئینی آپشنز جو پارلیمان کے اندر ہیں ان کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے ہم پارلیمان کے باہر کی کوئی تحریک نہیں چلائیں گے. بہرحال آج وقت نے اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ صحیح تھے, درست تھے, اور یہ عدم اعتماد کی تحریک اگر پہلے آ جاتی تو شاید قوم کو پہلے چھٹکارا عمران خان سے مل جاتا. اب جہاں تک رہی کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے گھر بھیجا تھا اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ہم نے ان ہاؤس چینج کے ذریعے راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنا کے جو ایک پارلیمان کی جو مدت تھی 5 سال اس کو پوری کیا تھا. اس وقت بھی ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم ایک جو آئینی مدت ہے اس کو پوری کریں. دیکھیں اس ملک میں ہر بار وقت سے پہلے الیکشنز ہونا یہ الیکشن کمیشن کے لیے بھی بوجھ ہے. دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ 7 سے 8 ماہ تو ان کو چاہیے. 7 سے 8 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال تو گزر گیا اور اگلے سال تو ویسے ہی الیکشن کا سال تو گزر گیا. بالکل اگر ہم جو الیکٹورل ریفارمز لانے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں, یہ تو ہو گیا مگر یہ کتنا مشکل ہوگا کہ ایک, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نو کانفیڈنس کے بعد آپ کی حکومت بن رہی ہے, مینڈیٹ آپ کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کا کچھ اور پروگرام ہے منشور ہے, نون لیگ کا کچھ اور منشور ہے, ایم کیو ایم کا کچھ اور منشور ہے, مگر اس وقت آپ کو یہ حکومت مل گئی ہے تمام جماعتوں کو. تو جب آپ یہ حکومت چلا رہے ہوں گے تو عمران خان صاحب باہر احتجاج کر رہے ہوں گے اور وہ ملک کو بتا رہے ہوں گے کہ جی کیسے کرپشن کے الزامات ہیں, اور ہیں الزامات, ایسا نہیں ہے, اور وہ الزامات ہیں جو پیپلز پارٹی کی قیادت پر ہیں تو نون لیگ بھی مانتی ہے کہ ہیں, نون لیگ کے اوپر ہیں تو پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مانتی ہے کہ ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ کتنا مشکل ہو جائے گا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز چل رہے ہوں گے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, حمزہ صاحب جو ہیں وہ اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے مگر ان کے کیسز ہوں گے تو یہ کیسز چل رہے ہوں گے اور پاور بھی ان کے پاس ہوگی, بلاول صاحب بھی حکومت کا حصہ ہوں گے, زرداری صاحب بھی اسی اتحاد کا حصہ ہوں گے, کیسز ان کے بھی چل رہے ہوں گے. تو یہ کتنا مشکل ہو جائے گا اور اخلاقی طور پر یہ کتنا درست ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے آئینی طور پہ تو جب تک کوئی سزا یافتہ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر مقدمات چل رہے ہوتے ہیں اور جو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اس وقت تک وہ اس کو بے قصور مانا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو بڑا آسان رہا ہے نا یہ, اور خاص طور پہ پچھلے 3 سالوں میں سلیکٹڈ کی حکومت میں یہی کیا گیا کہ دل کھول کے نیب کو استعمال کیا گیا, دل کھول کے اداروں کو استعمال کیا گیا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, اور جس نے آواز اٹھائی, جس نے ان کو کرٹیسائز کیا, ان پہ تنقید کی, اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تو بہت انفارچونیٹ بات ہے. آپ نے مختلف لوگوں کے کیسز کے حوالے سے دیکھا, خورشید شاہ صاحب 2 سال جیل میں رہے, ان کو ضمانت نہیں ملی, 2 سال بعد ضمانت میں. اس طرح بہت سارے ایسے رہنما ہیں. ماضی میں بھی آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کے اوپر مقدمات بنے تھے, پھر وہ باعزت بری ہوئے. اسی طریقے سے مگر شرمیلا دیکھیں آپ کو تجربہ ہے, ایک طویل تجربہ ہے, ایک سرکاری ملازم پر الزام لگتا ہے تو پہلے اسے OSD کر دیا جاتا ہے, اس سے پاور لے لی جاتی ہیں, پھر تحقیقات ہوتی ہیں. طریقہ تو یہ ہوتا ہے. اس وقت تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ تمام انکوائریز, شوگر سکینڈل جو اس حکومت میں آیا تھا, گیس کا سکینڈل, پیٹرولیم کے اوپر سکینڈل, اور پھر حال ہی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ فرا گوگی جو بھی یہ خاتون ہے, یہ تو ایک بڑا ایک انکشاف ہے ہم سب کے لیے کہ کیا کیا. اور انہی کے لوگ بیٹھ کے, علیم خان, مطلب یہ ہم بیٹھ کے نہیں بات کرے, پیپلز پارٹی PMLN نہیں بات کری, ان کے اپنے قریبی ساتھی وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور شواہد کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. تو ابھی تو ان کے اوپر جو مقدمے آنے ہیں اور جو چلنے ہیں قانون کے مطابق, ہم وہ نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا کہ مخالفین کو جیلوں میں ڈال دو یا سیاسی مقدمات بناؤ. لیکن اس ملک میں قانون کی شرمیلا ایک بریک مجھے لینا ہے, ایک بریک مجھے لینا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے, انتقامی کارروائیاں ہونی بھی نہیں چاہیے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کیسز ہیں اور ان کیسز میں کہیں نہ کہیں سبسٹنس بھی موجود ہے, اور جن کے ہاتھ میں پاور ہوگی انہی کے دور میں اب یہ کیسز کیسے آگے چلیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. اس پر جمشید اقبال چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے سامنے معیشت ایک
हिमालयाई चैलेंज है, पहाड़ जैसा चैलेंज है, और ये उस वक्त तक मईशत का मसला हल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मौजूद ना हो। इमरान खान साहब के दौर में हम बार बार ये कहते रहे, उनको बताते रहे कि आप सोलो फ़्लाइट ना लें, सोलो फ़्लाइट लेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा सोलो फ़्लाइट ली और फिर नतीजा ये निकला कि उनको घर जाना पड़ा और मईशत का भी बेड़ा गर्क हुआ। इस वक्त अपोजिशन जो फैसला करने जा रही है, इस पर भी कई सवालात हैं हमारे जो हम इस प्रोग्राम में उठा रहे हैं। तो अली गौहर बलोच साहब, मुझे ये बताइए आप कि ऐसे मौके पर जब शेख रशीद साहब अभी खिताब कर रहे थे लाल हवेली से, और उन्होंने ये कहा कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, इस मुल्क में सियासत का नक्शा तब्दील हो जाएगा, जब वो ये बात कर रहे हैं और इतने सेंटिमेंट्स हाई हुए हैं, ऐसे मौके पर आप एक ऐसी क़यादत को सामने लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर कई इल्ज़ामात मौजूद हैं, कितना मुश्किल होगा आपके लिए? एक तो मईशत को ठीक करना, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, मुजाहरे हो रहे होंगे, आपकी हुकूमत को कहा जा रहा होगा इम्पोर्टेड हुकूमत, दूसरी तरफ ये केसेस चल रहे होंगे, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखें मसूद रज़ा, जो आपने बातें की हैं, मैं आपकी कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन मैं आपकी तीनों बातों का जवाब दूं। देखें, पहली बात तो ये है, करप्शन पे बात कर लेते हैं। जो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए थे, आपको याद होगा कि जब 2013 में हमारी हुकूमत थी और 13 से 18 से लेकर जब हमने डिलीवर किया, जब हमने इन्फ्लेशन को कम किया, महंगाई को कम किया, जब हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, जब हमने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स लाए इस मुल्क के अंदर, और आपको पता है कि सी पैक जैसा तारीखी प्रोजेक्ट जो है, जो कि पाकिस्तान की मतलब है कि किस्मत का फ़ैसला करने वाला प्रोजेक्ट था, वो पाकिस्तान में लेकर आए। जब आपको पता है कि हमने मतलब है कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए ज़रबे अज़्ब जो है वो पाक अफवाज के साथ मिलकर जो है वो स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई और कराची की रोशनियाँ बहाल हुई। जब स्कूल कॉलेजेस की रिहेबिलिटेशन हुई, नई यूनिवर्सिटियाँ बनी, लोगों को रोज़गार मिला, उस वक्त हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की मशक शुरू हो चुकी थी। और आपको पता है कि उसी दौरान मियां नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई भी किया गया, उनको जेलों में बंद भी किया गया, उनकी बेटी के ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए गए, हमारी लीडरशिप के बाकियों के ख़िलाफ़ भी केसेस बनाए गए। लेकिन जब तक 2018 तक हमारी हुकूमत रही, एक दिन भी तरक्की का पहिया नहीं रुका। पाकिस्तान उस वक्त इमरान खान धरने भी, अभी तो हमारी हुकूमत के शायद चंद दिन भी पूरे नहीं हुए थे तो इमरान खान ने साजिशें शुरू कर दी थी, और आपको पता है धरने शुरू कर दिए थे और असम्बलियों के ऊपर हल्ले बोलने शुरू कर दिए थे। और अली भाई, मुझे जरा एक लम्हा दीजिएगा, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, हमारी तरक्की का आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ये आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है ना, वो इस वक्त बाहर हैं, एक एहतजाज में हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनकी लाइन मिल रही है, कट रही है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो मैं चाह रहा हूँ ज़रा उनका भी मौक़िफ़ ले लूँ, फिर आप यहीं से शुरू कीजिएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अब आपके गलत फैसले थे, हुकूमत नहीं चला पाए, आपके लोग मुनहरिफ हो गए, आप लोग हुकूमत से अब बाहर हो गए। अब मुल्क की जो मईशत की हालत है, अब इसमें क्या सियासी अदम इस्तेहकाम को आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए? अब जो वक्त बचा है, आप इनको, अपोजिशन जो है अब वो हुकूमत में आ रही है, उसको वक्त देना चाहिए। मईशत के मसाइल जो आप ठीक नहीं कर सके, ये दावा कर रहे हैं ठीक कर लेंगे, इनको ठीक करने दें, पाकिस्तान की आवाम को सुख का सांस लेने दें। देखें, इसमें यू कैन से कि हमने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया, हमने सिंपल फ़ैसला किया है कि हमें 40% तेल सस्ता मिलता है रशिया से, इंडिया ले रहे, हम क्यों नहीं ले सकते? हमें 45% $390 के बजाय $260 पर मेट्रिक टन गंदम मिलती है सस्ती रशिया से, ये ले रहे हैं, इंडिया ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले सकते? ईरान के साथ बार्टर ट्रेड किया इंडिया ने कई साल, और सारी की सारी मार्केट ले गया, उसे अलाउ है, वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमें अलाउ नहीं है। सो हम कहते हैं कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है पार्शली आज़ाद हो, और फिर हमारे साथ इन्फिल्ट्रेशन होती थी अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इनके आप कह रहे हैं कि स्टूजेस थे, उन स्टूजेस को तालिबान ने मारा, निकाला, वो पैसे लेके डॉलर लेके भाग गए वहाँ से, उसमें हमारा क्या कसूर है? हमें उसकी सज़ा दी गई, अमेरिका ने उसकी सज़ा दी हमें इस बात की कि हम अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद रखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें सर ये खारजा पॉलिसी वाला मामला तो अभी चंद महीने का है, ये चंद गुज़िश्ता 2-3 महीने का मामला है ना,
اس سے پہلے تو آپ نے کیا فیصلے کیا؟ آپ نے اپوزیشن کو جو ہے وہ کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، آپ نے پارلیمنٹ کو کبھی چلنے نہیں دیا. آپ ابھی بات کر رہے ہیں آپ ایران کی. سر ایران کا آپ نے کون سا دورہ کیا اور کون سا معاہدہ کیا؟ انہوں نے تو پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے اپنے بارڈر تک، آپ کہاں اس کو لے کر آ گئے؟ 1 انچ آپ اس پہ آگے نہیں بڑھے. آج آپ بات کر رہے ہیں ایران سے تعلقات کی. تو یہ تو اب آپ حکومت سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں نا. معیشت کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے نا اس وقت. تو معیشت میں کا جو ہمالیائی چیلنجز ہمارے سامنے وہ تو ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی حکومت تھی. اچھا مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ آپ تو فیصلے کر رہے ہیں، آپ تو جج بن گئے ہیں. بھائی آپ عدالت نہیں، آپ فیصلہ کریں نا، مجھے بات کرنے دیں پلیز. آپ جج بن گئے، سر آپ کب گئے ایران؟ کیسے کہہ سکتے ہیں جب 6% گروتھ، سر 1 منٹ، 6% گروتھ ہو رہی ہو، آپ کی 26% ایکسپورٹ بڑھ رہی ہو، آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہو رہی ہو، آپ کی ان امپلائمنٹ پورے خطے میں سب سے کم ہو، آپ کے پاس غربت کے نمبر کم ہو. سر پلیز بات کرنے دیں، پلیز بات کرنے دیں. آپ کے پاس غربت کے نمبر کم ہو رہے ہوں، آپ کے پاس فارن ریمیٹنس ریکارڈ آ رہی ہوں، آپ کے پاس صرف $500 بلین کا فروری کا آپ کہہ لیں کہ ٹریڈ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ ہو، پھر آپ جیسا بندہ فیصلہ کر دے تو یا تھوڑی سی قانون بھی پڑھ لیں. آپ تھوڑا سا پڑھ کے آ جائے پلیز، یا مہربانی کریں تھوڑا سا آپ جج نہ بنیں. سر جی سر اس وقت کیا ڈی لیمیٹیشن جو ہوئی ہے روپے کی، ڈی ویلیویشن جو ہوئی ہے روپے کی، سر 1 منٹ، جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے روپے کی، ڈالر اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ بیرونی قرضے ہمارے کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ گردشی قرضے کہاں پر ہیں؟ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہیں پہنچ گیا جہاں سے آپ کی حکومت نے شروع کیا تھا. تو یہ بہتری ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ جو 6% گروتھ کی بات کر رہے ہیں، 6% کا فگر کہیں موجود ہی نہیں ہے سر. کہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں یہ؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لینا. اب سن لینا. پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے سال گروتھ کا جو ٹارگٹ دیا گیا یا پروجیکشن تھی وہ تھی ہماری 1.5%، ہم نے کی 5.7%. اس سال ورلڈ بینک کی جو گروتھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 4.5% ہے. ہم 6% گروتھ کرنے جا رہے تھے، نمبر 1. دوسری بات جو ڈالر ڈپریشیٹ ہوا ہے وہ پچھلے 1.5 مہینے میں ہوا ہے. تیسری بات فروری میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ کیا $500 ملین نہیں ہے؟ کیا $500 ملین نہیں ہے؟ ہم نے $18 بلین پہ سال کا، یعنی $1.5 بلین ماہانہ پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ لیا. اس کو 2 سال پہلے تو رہا ہی نہیں. اب اس سال بڑا، اور پھر اس کو ہم نے فروری میں کنٹرول کر لیا. اتنی دیر میں سارے یہ آ گئے کہ جی ہم نے چلنے نہیں دینا. اب انہوں نے ہمیں جا کے سبق بیچا، انہوں نے چورن یہ بیچا کہ امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہم، پیسے وہ دے گا، وہ اس نے لگائے ہوئے ہمیں، کیا نام ہے، اس نے ہمیں لگائی ہوئی میڈیسن لگا لیں، گلوکوز کہہ لیں اسے، وینٹیلیٹر کہہ لیں، اس نے لگائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اسپانسر کرے گا تو کر دے نا بھائی وہ اسپانسر. اب جب حکومت آپ کی آ گئی وہ اسپانسر کر دے. دیکھیں ہم دے رہے ہیں 55 روپے کلو آٹا ان کو پکڑایا ہم نے، 150 روپے لیٹر ہم نے تیل پکڑایا ہے، ہم نے 145 روپے کا ڈیزل پکڑایا ہے، ہم نے 8,500 روپے ڈی اے پی کھاد دی ہے، 1900 روپے جمشید بھائی اب یہ آپ رشیا گئے، دیکھیں آج یہ باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ رشیا گئے، کون سا معاہدہ کر کے آئے سر؟ کون سا معاہدہ کر کے آئے؟ آپ نے ایران سے کون سا معاہدہ کیا؟ آج آپ بات کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ معیشت تو اچھی اس وقت تو نہیں ہے نا. اب اس کو صحیح، اگر آگے بڑھانا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، ملک کو مستحکم کرنا ہے تو اس وقت سیاسی عدم استحکام ختم کرنا ہوگا. کھیل لیا آپ نے اپنی باری. میرے بھائی 1.5 مہینے سے معیشت بیڑا غرق ہوا ہے. معیشت پہیے پہ ہم اپنی جگہ پہ لے کے آئے، ہم نے امپروو کیا ڈیفینیٹلی. دوسری بات ہے کہ ہمیں آج پوری سارے کے سارے کردار سامنے آگے جو 1947 لگے ہوئے تھے، کبھی سامنے نہیں آتے تھے عوام کے، یہ پیچھے رہ کے کرتے تھے. ہم نے ساروں کو ننگا کر دیا کہ ہمیں اتارنے تک سارے ننگے ہو گئے. اب اگر کوئی بندہ جتنے کے 2 پلاٹ بکتے ہیں بلو ایریا میں 6 کنال کے، اتنے میں سارا ملک بیچ آئے تو ہمیں کہیں کہ آپ چپ کر جائیں. بھائی ہم نہیں چپ کرتے. اس ملک میں مقدس گائے نہیں رہی. اب 22 کروڑ لوگ مقدس ہیں. دو چار احمق بیٹھے ہوئے کسی بھی جگہ، کسی بھی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہوئے وہ مقدس نہیں ہیں. یہ 22 کروڑ عوام کی زندگی کا مسئلہ ہے. سر آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. کوٹ پہن کے بیٹھ جائیں، وردی پہن کے بیٹھ جائیں، اس طرح نہیں چلے گا، نہیں چلے گا اس طرح. یہ کیا ملک علی صاحب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ عوام میں جائے گی. تو میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ایسی قیادت کو سامنے لانا چاہیے جس پر انگلی بالکل اٹھ نہ سکے. آپ نے ایسا فیصلہ کیا کہ اگر کسی پر فرد جرم لگنے والی ہے، کسی پر کیسز چل رہے ہیں، کسی کا پورا خاندان اس پر الزامات ہیں، اور ایسا نہیں کہ اس میں سبسٹنس نہیں ہے، یہ بات کوئی نہیں مان سکتا، مگر آپ ایسی قیادت کو سامنے لائیں. تو جس وقت عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ قومی حکومت کی طرف جائیں،
سب کو ساتھ لے کر چلیں اور ایسی چیزیں جس میں اعتراضات آتے ہوں، جس میں تنقید ہوتی ہے، اس سے بچا جائے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو آپ جہاں تک کرپشن کے کیسز کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ عمران احمد نیازی صاحب کی جو حکومت تھی یہ ایک لاڈلی حکومت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی جن چیزوں کو فوکس کیا اس میں ایک کرپشن تھی جو کہ انہوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے کی، اور دوسری وکٹمائزیشن تھی۔ اگر ہمارے خلاف کیسز بنے بھی جب ہماری حکومت تھی تو پاکستان ترقی کرتا رہا، یہاں پر موٹر ویز بنتے رہے، یہاں پر بجلی کے کارخانے لگتے رہے، یہاں پر ترقیاتی کام ہوتے رہے، یہاں کی پاکستان کی تاریکیاں دور ہوتی رہیں، یہاں پر روزگار کے مواقع ملتے رہے۔ لیکن ان جھوٹے مقدمات کی کلی تو اس وقت بھی کھل گئی کہ جس جج نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس چلایا اس کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ جب انہوں نے نیب کے ریفرنس بنائے سر میں شرمیلا کے پاس بھی آتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کیا سلمان شہباز صاحب نے عدالتوں کا سامنا کیا؟ نہیں کیا۔ مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، ثابت ہوا آئے، وہ کس مد میں آئے، کیسے آئے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا کیس چل رہا ہے، ان پہ فرد جرم لگنے والی ہے، ہاں لگنے والی ہے، یہ عدالتوں میں قانونی پوزیشن ہے آپ کی سر۔ ہم نے عدالتوں کا ہمیشہ احترام کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 3.5 سال سے کون سی ہماری لیڈرشپ ہے جن کو انہوں نے جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں بند نہیں کیا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا، خواجہ آصف صاحب کو کیا، رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن کا وہ کیس جس پر کہ پوری دنیا جو ہے مطلب ہے کہ یہ شرمندگی کا اظہار کرتی ہے کہ دنیا میں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ اتنا وہ مطلب ہے کہ اس حکومت کے گھٹیا پن کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ہیروئن کا جھوٹا کیس ڈال دیا۔ یہ اس حکومت کی ترجیحات تھیں، یہ اس حکومت کی کارکردگی تھی۔ پورا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ انہوں نے گروی رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ روپے کی قیمت کتنی گرا دی۔ آپ کہتے ہیں جھوٹے کیس سے، ہم ان کیسز کا عدالتوں میں ہم ان کیسز کا عدالتوں میں سامنا کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کیسز میں بری ہوں گے۔ یہی تو بات ہے علی صاحب، آپ سامنا جب کریں گے عدالتوں میں، شرمیلا سے مجھے ذرا لینے دیں۔ شرمیلا، اب جب عدالتوں میں سامنا ہوگا، چھوڑ دیں ابھی پارٹی ایفیلیشن، ہمیں سب پاکستانی ہیں نا، ہمیں ایک اخلاقی چیز بھی تو ہوتی ہے نا، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ اب سلمان شہباز صاحب نے کبھی سامنا نہیں کیا، وہ سامنا کریں گے اپنے کیسز کا۔ اگر اس دور میں آ کر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے، وہ عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہے ہوں گے، شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم لگ جائے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو ایسی صورتحال میں عوام کو سمجھانا کیا آسان ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ عوام یہ سمجھے کہ جی کیسز بھی چل رہے ہیں، اختیار پر بھی آپ بیٹھے ہوئے۔ شرمیلا، کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں مسعود رضا صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک میں دیکھیں مسعود رضا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے اس ملک میں وہ وقت آ چکا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات بننا بند ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے اندر ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ بنے گا۔ انفارچونیٹلی وہ پچھلے 10 سالوں میں نہ بن پایا، اس کی مختلف وجوہات ہیں، اس میں نہیں پڑتے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک بڑا سنہری موقع ہے دونوں جماعتوں کے پاس کہ ایک ایسا غیر جانبدار ایک ادارہ اور ایک کمیشن بنائیں جو بغیر کسی انفلوئنس کے اور بغیر کسی کے استعمال ہوئے بالکل غیر جانبدار اور ایک ان بائس قسم کی ایک بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کرے۔ اگر کوئی چور ہے تو اس کو سزا دے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ چوری کی ہے تو چور کو سزا نہ ملے، بالکل ملنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اداروں کو اپنی سیاسی مخالفین کی زبانیں بند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ نیب کو دھمکی دیں گے اور آپ نیب کو یہ کہیں گے کہ جناب میرے جو لوگ ہیں وہ تو پارسا ہیں لیکن اپوزیشن کے لوگ چور ہیں، ان کو پکڑ لو، اگر آپ کی اپنی جماعت کے اندر شوگر کرائسس آئے اور فورینسک رپورٹ بھی آ جائے لیکن پھر بھی گرفتاری نہ ہو تو پھر ایک بڑا سوال نشان آتا ہے۔ آپ کی حکومت کے اندر اگر پیٹرول کے اوپر سمگلنگ ہو اور اس کے اوپر آپ کی گرفتاریاں نہ ہو جبکہ آپ انصاف کا دعویٰ کرتے رہیں تو پھر بڑا سوال آتا ہے۔ آپ کی اگر خود کی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، بہت امپورٹنٹ بات کی، اور شاید سب سے بہتر ہو اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ تمام کیسز کسی انڈیپینڈنٹ کمیشن میں آئیں اور واقعی وہ خود مختار ہو، اس پہ سب جو ہے وہ اعتبار کر رہے ہوں۔ تو ایک بریک مجھے لینے دیں، اس پر مزید جمشید اقبال چیمہ صاحب کے ساتھ بھی یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے
تو کیا پھر یہ جو ٹمپریچر ہے سیاسی یہ نیچے آ سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں پھر خوش آمدید. لیکن وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. جمشید اقبال چیمہ صاحب سے گفتگو کرنی تھی لیکن پھر کسی نشست میں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا جمشید اقبال چیمہ صاحب, علی گور بلوچ صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.